آپ کو ایک بات بتاؤں، کسی کو بتائیے گا نہیں، بس ہم یہیں پر غلطی کرتے ہیں، جس راز کی حفاظت ہم خود نہیں کر سکتے تو بھلا دوسرا پھر کیوں کرے گا؟ آپ کو کوئی اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ آپ کے رازوں سے واقف نہ ہو، جب تک وہ آپ کے گھر آتا جاتا نہ ہو۔ میری بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں یا ان کے گھروں میں آنا جانا بند کر دیں، بلکہ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ باؤنڈری سیٹ کریں۔ تو اگر آپ ایک کامیاب اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں لیکن لوگوں یا رشتہ داروں کی حسد یا شر سے بھی بچنا چاہتی ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کچھ ایسے کام ہیں جو آپ کو زندگی میں نہیں کرنے، تو آپ کو کامیاب ہونے اور آگے بڑھنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ یہ 5 کام آپ اپنی زندگی سے نکال دینے کے بعد نا، آپ اپنی لائف میں بہت بڑا چینج فیل کریں گے۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس ایکولی امپورٹنٹ ہے، تو اگر آپ ان پر امپلیمنٹ کریں گے تو آپ اپنی لائف کو ڈیفینیٹلی ٹرانسفارم کر پائیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ our today's vlog۔ السلام علیکم everyone، ویلکم بیک اگین۔ ہوپفلی یو آر آل ڈوئنگ گریٹ، آئی ایم فائن ٹو الحمدللہ۔ ولاگ اسٹارٹ ہو رہا ہے 9 بجے سے، تو یہاں پر کلیننگ والا کام کر رہی ہوں میں، جھاڑو پوچھا ڈسٹنگ، اور اس کے بعد پھر میں جاؤں گی کچن میں، کھیر بناؤں گی۔ آج مجھے کھیر بنانی ہے، اور کھیر کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کچن کے برتن ہیں وہ بھی خالی کر لوں گی، اور کچن کا جتنا بھی چھوٹا موٹا کام ہے وہ بھی سب ساتھ ساتھ کرتی رہوں گی۔ اور کچن میں جب میں کوکنگ کرتی ہوں نا، تو جتنا بھی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ ساتھ کے ساتھ کرتی رہتی ہوں۔ جیسے کوکنگ کے جو برتن نکلتے ہیں وہ بھی ساتھ کے ساتھ دھوتی رہتی ہوں، اور جو کچن کا کاؤنٹر ٹاپ ہے تو اس کو بھی ساتھ کے ساتھ صاف کرتی رہتی ہوں۔ اور اس طرح کرنے سے نا آپ کا جو کچن بہت گندا ہو جاتا ہے کوکنگ کرتے ٹائم، وہ نہیں ہوتا، یعنی کہ برتن وغیرہ آپ کے ساتھ دھلتے رہتے ہیں، صفائی آپ کی ساتھ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ تو چلیے کھیر کی ریسیپی کمپلیٹ کرتے ہیں اور آج کا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک۔ دیکھیے، ایک کامیاب، خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنے اور لوگوں کے حسد اور شر سے بچنے کے لیے آپ کو جو کام نہیں کرنے، ان میں پہلے نمبر پر آتا ہے پوائنٹ نمبر 1 از فرام دا ڈارکنیس آف جیلسی ٹو دا لائٹ، یعنی حسد کے اندھیرے سے روشنی کی طرف۔ دیکھیے، کائنات میں ہمیشہ سے یہی اصول رہا ہے کہ روشنی کو اندھیرا برداشت نہیں کر سکتا، اور کامیابی کو حسد کرنے والے لوگ، جب آپ ترقی کی راہ پر جا رہے ہوتے ہیں نا، تو کئی آنکھیں آپ کے ہر قدم پر نظر رکھتی ہیں، بعض خیر خواہی میں اور بعض حسد اور جلن میں۔ اس لیے اپنی کامیابی کے سفر کو، اپنے بچوں اور اپنے شوہر کی کامیابی کے سفر کو خاموشی سے گزاریں، محنت خاموشی سے کریں، اور شور اپنی کامیابی کو مچانے دیں، اپنی محنت کو اپنی پہچان بننے دیں، اور اپنے خوابوں کی تعبیر کو وقت کے پردے سے ابھرنے دیں، کیونکہ جو روشنی خود اپنی چمک سے پہچانی جاتی ہے نا، اسے کسی اور چراغ کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب وقت آتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے، اس وقت اگر خود بھی آپ اپنی کامیابی کو چھپانا چاہیں نا تو بھی نہیں چھپا پائیں گے، لیکن اگر آپ اس کامیابی سے آنے سے پہلے کسی بھی بات یا کسی بھی کام کو کسی کے سامنے ظاہر کر دیں گی نا، تو یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ ہوتے ہیں نا آپ کی سراؤنڈنگ میں کچھ ایسے لوگ جو آپ کی کامیابی کے ہر اسٹیپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی نظریں آپ کے اوپر ٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ اگلا کام اب آپ کیا کرنے والے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 از پروٹیکشن آف سیکریٹس از دا کی ٹو سکسیس، یعنی رازوں کی حفاظت کامیابی کی چابی۔ دیکھیے، زندگی میں ہر عورت کے کوئی نہ کوئی راز ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی خواب ہوتے ہیں، اور کچھ منصوبے ہوتے ہیں جنہیں وقت سے پہلے ظاہر کرنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہر راستہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، اور نہ ہر سفر کے مسافر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اپنے ارادوں کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے سے پہلے انہیں پرکھ لینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وقت سے پہلے کی گئی بات بعض اوقات حسد اور بدگمانی کی نظر ہو جاتی ہے، اور جو خواب حقیقت بن سکتے تھے وہ محض ایک خیال کی صورت میں ہی رہ جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ 3-4 سال بعد آپ اپنا گھر بنائیں گی، آپ اس کے لیے پیسے جمع کر رہی ہیں یا کوئی بچت کر رہی ہیں، اور جیسے ہی آپ کے پاس ایک ڈیزائرڈ اماؤنٹ جمع ہو جاتی ہے تو آپ جا کر اپنی فیملی کو بتا دیتی ہیں، اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں اس بات کا ذکر کر دیتے ہیں۔ آپ کی تھنکنگ تو یہ ہوتی ہے نا کہ آپ خوشی میں سب کو بتا رہی ہیں کہ میں اپنا یہ خواب پورا کرنے والی ہوں، لیکن آپ یہ نہیں جانتی کہ کس کے گھر میں کیا پریشانی ہے، کون کس تکلیف سے گزر رہا ہے، ان کے گھر میں کیا مسائل چل رہے ہیں، اور آپ کی اس بات سے اگلے کا کیا رد عمل ہو۔ نتیجتاً آپ بری نظر کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ کام پورا کر ہی نہیں پاتے۔ اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیشہ گریز کریں جو آپ پریشانی اور تکلیف سے کرتی ہیں، ٹائم لگا کر کرتی ہیں اور بہت فکر سے کرتی ہیں، لیکن کام پورا ہونے سے پہلے ہی آپ ڈھنڈورا پیٹ دیتی ہیں اور ناکام ہو جاتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 از پیشنس، سائلنس اینڈ اسٹریٹجی، یعنی صبر، خاموشی اور تدبیر۔ دیکھیں،
زندگی میں ہمیشہ خاموشی، صبر اور تدبیر کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ ہر مسئلہ جذبات کی رو میں بہہ کر نہ کریں بلکہ اس کو وقت کی کسوٹی پر پرکھیں۔ بعض اوقات خاموشی سے بڑی کوئی بھی طاقت نہیں ہوتی، بلکہ نہ صرف آپ کو دوسروں کی نظروں میں محفوظ رکھتی ہے بلکہ آپ کی شخصیت کو بھی نکھارتی ہے۔ زبان پر قابو رکھیں، کیونکہ جب آپ زیادہ بولتے ہیں نا تو آپ کی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلتے ہیں جو آپ کو بولنے نہیں چاہیے۔ اپنی خوشیوں کو اپنی ذات تک محدود رکھیں اور ارادوں کو جب تک راز میں رکھیں جب تک وہ حقیقت کا روپ نہیں لے لیتے، کیونکہ وقت سب سے بڑا فیصلہ ساز ہے۔ جو وقت کی چال کو سمجھ لیتے ہیں نا وہ دنیا میں کامیابی کی مثال بن جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 4 از ڈسپلےئنگ یور پریشیس تھنگ، یعنی اپنی دولت یا قیمتی چیزوں کی نمائش کرنا۔ دیکھیں ہم میں سے سب نہیں لیکن بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپنی گاڑی، اپنی قیمتی چیزوں، اپنا گھر، اپنے زیورات، اپنا مال، اپنی دولت، اپنے جوتے، اپنے کپڑوں کا شو آف کرتی ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک عام سی عادت لگتی ہے لیکن یہ حقیقت میں دوسروں کے دل میں جلن پیدا کرتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کے حالات اچھے نہیں ہوتے، وہ دل ہی دل میں جلن محسوس کرنے لگتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل میں آپ کی محبت کم ہو جاتی ہے اور جیلسی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح کا جو دکھاوا ہوتا ہے نا وہ انسان کے لیے، اپنے خود کے لیے بھی سکون کا باعث نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمیشہ دوسروں کو متاثر کرنے کی فکر میں ہی لگے رہتے ہیں کہ اب ایسا کیا لوں یا اب ایسا کون سا کام کروں جس سے لوگ مجھ سے انسپائر ہوں یا مجھ سے امپریس ہوں۔ یہ جو شوئنگ آف ہے نا اس سے بہت زیادہ اوائڈ کریں۔ پوائنٹ نمبر 5 از سائلنس از سکسیس، یعنی خاموشی میں چھپی ہوئی کامیابی کی طاقت۔ دیکھیں ایک درخت جب زمین میں جڑیں مضبوط کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ خاموش ہوتا ہے، مگر جب وہ تناور درخت بن جاتا ہے نا تو اس کو دنیا دیکھتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کی کامیابی کی بنیاد خاموشی پر ہونی چاہیے تاکہ جب وقت آئے تو دنیا خود آپ کی بلندیوں کو تسلیم کر لے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کامیابی شور مچانے سے نہیں بلکہ خاموشی سے آگے بڑھنے سے ملتی ہے۔ جو لوگ زندگی کے اہم فیصلے لوگوں سے کرواتے ہیں نا وہ دوسروں کی رائے، ان کی حسد اور ان کی منفی جذبات کے شکار ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 سیکریٹس آف پیس اینڈ ہیپینس، یعنی سکون اور خوشی کا راز۔ زندگی میں خوشی کا راز دوسروں کی توجہ یا ان کی تعریف کرنے میں نہیں ہے بلکہ یہ سکون خود پر یقین رکھنے اور سیلف بلیو سے آتا ہے۔ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کا سکون اور آپ کی خوشی کا راز آپ کے اندر کا اطمینان اور خود پر یقین میں ہے۔ جو لوگ اپنی ذات پر کانفیڈینس رکھتے ہیں نا وہ کسی کے سامنے اپنی خوشیوں یا اپنی غموں کا رونا نہیں روتے۔ اپنی خوشیوں کو سادگی سے منانا سیکھیں۔ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے محنت نہ کریں بلکہ اپنے لیے کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں اس لیے محنت کر رہا ہوں یا میں اس لیے محنت کر رہی ہوں کہ دوسروں کو امپریس کر سکوں۔ صرف اپنے بلبوتے پر اپنے لیے محنت کریں۔ جو خود کو پہچان لیتا ہے نا، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے، اسے ہی کامیابی ملتی ہے۔ آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ کی کامیابی سے دوسرے لوگوں کو کیوں خوشی ہو سکتی ہے، جبکہ وہ آپ سے ملتے جلتے ہیں، آپ کی برابر کے ہیں، آپ کے جیسے ہیں، تو آپ ان سے زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، آپ ان سے زیادہ آگے نکل جائیں گے، تو کیا یہ ان کو اچھا لگے گا؟ نہیں، یہ انسانی فطرت ہے اور انسان شیطان کی بات مانتا ہے۔ اگر وہ انسان آپ کے ساتھ اچھا بھی ہوگا نا تو اس کے دماغ میں آپ کی ترقی کو لے کر کوئی نہ کوئی نیگیٹو خیال ضرور آئیں گے، اسے برا ضرور لگے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے زیادہ ڈسکلوز نہ کریں۔ تو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو یا آپ نے کوئی بھی پوائنٹ اس میں سے لرن کیا ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔